ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مولانا جمیل برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ قرآن بچہ جس نے کھیل کود کی بجائے قرآن کو اپنی زندگی بنایا، جس وقت لاک ڈاؤن کے اندر بچے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، یہ بچہ اللہ کی کتاب کے حفظ کے اندر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا۔ آج اس بچے کی عزت افزائی دیکھ کر ماں باپ کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا، تو ذرا سوچئے جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اور جس رسول کا یہ امتی ہے وہ رسول کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ہے لیکن علم قرآن کا جواب نہیں۔ میں اس پر تفصیلی کوئی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا، آج ایک پرابلم کا سولوشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً کئی عرصے سے زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جب میں پہنچا رائچور، تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا، تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا، تکلیف ہی بیان کی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا، پتہ چلا ادھر بات بن جائے گی ادھر چلا گیا۔ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولوشن کہاں ہے۔ اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔
جس میں رب قدیر فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے. کس کی سنتا ہے؟ بولیے، بات سمجھ میں آئے گی. جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی. اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. یہ قرآن نے کہا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتا صرف خدا ہی ہے. جملے پر توجہ چاہوں گا. سنتا صرف خدا ہی ہے. پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے. حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی ہے. پھر تم کہیں سے بھی پکارو، کبھی بھی پکارو، کوئی وقت کی قید نہیں. آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا، تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے، ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا. رات 2 بجے فون نہیں کریں گے آپ، میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے. اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے موڈ صحیح ہے یا نہیں، بیزی ہے یا نہیں، آرام کرتے ہیں یا نہیں. اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں. سنتا سب کی ہے لیکن فرمایا لاچار کی. مدتر کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی. اب آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں. اسی سے متعلق حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی. حبب الی النساء، نیک عورت کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. والطیب، اور خوشبو کی محبت. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے 3 چیزوں کی. نیک عورت کی محبت. میری نظر حالات پر ہے، شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائرٹی دے، آدمی مال کو پرائرٹی دے رہا ہے. جہیز کتنا لائے گی،
میں زندگی بھر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا؟ میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا؟ اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی، پرائرٹی مال یا حسن و جمال، کس کے جیسی لگتی ہے؟ فلاں ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں، اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے، اسی کو پرائرٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت، اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو، اور کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ مر جاؤ غم کا معاملہ، نماز، سورج گرہن کا معاملہ، نماز، قحط کا معاملہ، نماز، گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، عید کا دن ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا، تین چیزوں کو، اور تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما، میرے دل میں بھی۔ کیا سنت کی پیروی ہے، نہ چار کہا نہ دو، تین ہی کی بات کہی انہوں نے۔ سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت؟ اب سنیے، کہتے النظر الیک، پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا، کہ جن کے چہرے کو دیکھو
تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے. کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا. ایک قافلہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا، پڑاؤ ڈالا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بیچنے کی چیز ہے کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یہ میرا اونٹ میں بیچنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے رقم بتائی. حضور نے فرمایا پکا، ڈن، کل میں تمہارے اونٹ کی رقم تمہیں لا کے دے دوں گا، اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں. اس نے کہا لے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جن کو تم نے اونٹ دیا ہے ان کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. پتہ معلوم ہے؟ کہا نہیں. پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تم نے ایسے ہی دے دیا اونٹ؟ اگر کل یہ نہیں آئے تو پیسے لے کر پھر؟ تو ایک خاتون اٹھتی ہے، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر کل یہ نہیں آئے تو رقم میں چکاؤں گی. لوگوں نے کہا ایک خاتون کیا تو انہیں پہچانتی ہے؟ کہا پہچانتی تو نہیں، چہرہ میں نے دیکھا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے کا چہرہ تھا. یہ چہرہ حضور کا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرتا رہوں، تکتا رہوں. یہ پہلی محبت. میں یہ محبتوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا اپنے دل کے اندر جھانکتے چلے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کیا محبت ہے. ذرا دیکھتے رہیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے. پھر سرکار نے فرمایا اور کہ حضور دوسری محبت اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر لٹاتا رہوں. اللہ نے یہ محبت میرے دل میں ڈال دی. اب یہاں جملہ ذہن میں رکھیے گا، محبوب پر محبوب چیز ہی لٹائی جاتی ہے. محبوب چیزیں، اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ اپنے محبوب پر تم اپنی محبوب چیز کو نہیں لٹاؤ گے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور صدیق اکبر کا حضور پر مال لٹانے کا دعویٰ صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مال لٹانا پسند کرتا ہوں. یہ کہہ دیا جیسے ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں پتہ نہیں اور ٹھکانہ کچھ بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ. جوش تو اتنا دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ٹھکانہ بالکل نہیں. ان کی بات ایسی نہیں تھی. جب انہوں نے کہا انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا، تو کتنا قربان کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا قربان کیا کہ خود حضور پکار اٹھے اور ارشاد فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا فرمائے گا. اتنا لٹایا انہوں نے، اتنا لٹایا. اور پھر ایک کمال کی بات عرض کروں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا مال پڑا ہوتا نا تو حضور کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے نہیں تھے ابو بکر اس میں سے کسی کو دے دوں، نہیں. صدیق اکبر کو اتنی خوشی ہوتی تھی
سرکار تصرف فرماتے تھے، اپنی مرضی سے ابو بکر کا مال جسے چاہے عطا کرتے، تو زبانی دعوے دار نہیں تھے، عملی تھے. تو تین چیزیں انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی ہے. النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا. انفاق مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا. اب تیسری چیز سنیے، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا، آپ کے قدموں میں پڑا. تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی خبروں کے اندر موجود. یہ آرزو تھی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنا رکھو. تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی. تو فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. انہوں نے بھی تین ہی کہا، دو نہیں، چار نہیں. کیا سنت کی پیروی تھی. اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت. تو کہتے ہیں پہلی محبت النظر الی اولیاء اللہ، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا. تو اللہ والے تو بہت اس زمانے میں تھے ہی، اب سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا. تو النظر الی اولیاء، پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو حضور نے فرما دیا، ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد آ جائے گا. اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو؟ اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے؟ یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماں باپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی اولیاء اللہ، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. دوسری محبت القہر علی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے. اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. حضور اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت ڈال دی، میرے دل میں بھی. کیا محبت ڈال دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ. کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو، سلامتی کو پھیلاؤ. ہر مصطفیٰ کے دیوانے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو. سلام کی جب بات، سلام پھیلانے کی بات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت ہی سخی تھے.
سلام کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی، سلام کیا کرتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، اس میں سے پہلی چیز سلام کو پھیلانے کی۔ اب دوسری چیز سنیے، دوسری چیز فرماتے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر، کھانا کھلانا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کھلا نہیں سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ کھلانے والے کو ابھارتے بھی نہیں، کسی سیٹ کو آپ کہہ دیں بھیا ذرا انہیں کھانا کھلا دو، نہیں کہہ رہے، آپ نہیں ابھار رہے، تو قرآن نے اس کے سلسلے میں وعید فرمائی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جہنمیوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو جواب میں کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے۔ اور یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن میں بہت آیت ہیں اس کے اوپر، لیکن مجھے آپ کو جہاں لے جانا ہے اس طرف میں جلدی پہنچ رہا ہوں۔ بس یہ جملہ کھلانے کے حوالے سے ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کے لیے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کھلاؤں گا تو میں بھوکا رہوں گا، نہیں، ارے تو بندہ ہو کر جب خدا کے بندے کو کھلاتا ہے تو خدا تجھے بھوکا کہاں سے رکھے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جتنے بھی زمین پر اولیاء ہیں، ہر ایک کے یہاں لنگر اسی لیے چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ جس غریب کو گھر میں 3 وقت کی روٹی نہ ملتی ہو، وہ جا کر ان کے آستانے پہ بیٹھ جائے، 6 وقت کا کھانا کھا کر کے آئے گا، 6 وقت کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات رکھی ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تیسری بات حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اور جس کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ والصلاۃ، یعنی والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کیا کروں۔ اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اب جب یہ تینوں کہہ چکے تو مولا علی کھڑے ہو گئے۔ اب علی تو ولی
انہوں نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ اچھا بتاؤ کن چیزوں سے محبت ہے؟ تو پہلی چیز الضرب بالسیف، تلوار سے ضرب لگانا، یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز والصوم فی السیف، سیف اور سیف میں فرق ہے۔ سین سے اگر سیف تو اس کے معنی تلوار، اور صاد سے اگر سیف تو اس کے معنی گرمی۔ تو مولا علی کہتے ہیں الصوم فی السیف، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں سر دکھ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں، اور پھر لگاتے نعرہ نعرہ حیدری، یہ حال ہے۔ تو سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مہمان کی عزت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو اب یہ چاروں خلفاء کی بات ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی، اتنے میں تو حضرت جبریل آ گئے۔ حضور مجھے بھی 3 باتیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی 3 باتیں؟ فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پتا چلا یہ کتنا بڑا عمل ہے جسے جبریل بھی جسے پسند کرتے ہوں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا۔ دوسری جس چیز کی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ اعانت المسکین، مسکین کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا۔ اللہ نے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دی ہے کہ میں مسکین کی مدد کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں میں نماز کا ذکر بعد میں فرمایا، مسکین کا ذکر پہلے فرمایا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب، پھر آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ تو مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اتفاق سے تیسری بات ذہن سے نکل رہی ہے، یاد آئے گی تو عرض کر دوں گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا یا رسول اللہ، اور فرمایا ہے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب آئیے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔
پہلی چیز غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں. سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا. بیوی کو کون سا کلر پسند ہے، کون سا فرنیچر پسند ہے، شادی میں کیا پہن کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا، دوست کو اچھا لگے گا. سب کی پسند کا خیال کرتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کی پسند کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. پہلی چیز دم العاصی، گنہگار کے آنسو. اللہ فرماتا ہے گنہگار کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں. گنہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا تو آنسو کو لے کر چہرے پہ، ہاتھ پہ، سب جگہ مل لیتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں. جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے، تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تبھی تو معافی مانگتا ہے نا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. اے لوگوں، پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والوں، سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والوں، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی؟ کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو؟ نہیں، یاد نہیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک بابا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کے پاس کوئی آتا تھا تو کھلاتے رہتے تھے. اب ان کی کوئی خاص ایسی کمائی تو کچھ کام دھندا ایسا تھا نہیں. لوگوں سے قرض لیتے تھے، بھائی تو اتنا کھانا بھیج دینا، اتنا چاول بھیج دینا، حساب میں لکھ لو، حساب میں لکھ لو، دیکھا جائے گا. یہ ہو رہا تھا. بابا ہو گئے بیمار، لوگوں کے پیسے بہت چڑھ گئے. اب لوگ ہوئے پریشان کہ بابا پر اتنے پیسے نکلتے ہیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے تو پیسے ڈوبے. تو سب نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں بابا کے پاس. سب پہنچے بابا کے پاس. بہت غور سے سنیے گا. بابا کے پاس پہنچے. بابا کیسے ہیں آپ؟ بابا میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے. دوسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. تیسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. بابا نے کہا بیٹھو 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 بیٹھو. سب کو بٹھا دیا. سب بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچے کی آواز آئی. لڈو لے لو، لڈو لے لو، آواز لگانے لگا. بابا نے کہا ذرا اس کو بلا کے لے کے آؤ. اب وہ بیچارہ صبح صبح کا وقت سب بھر کے لے کے نکلا تھا. وہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا. بابا نے کہا سب کو کھلا دے. اب وہ سوچا چلو یار مجھے تو آج ایک ایک کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی، سب کو کھلا دوں گا، ایک ہی ٹائم میں سب بک جائے گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی. اب سب کو جب کھلا دیا اس نے تو کہتا ہے 15-20 منٹ برداشت کیا، پھر کہتا ہے بابا پیسے تو دو. پیسے تو
تو بھی بیٹھ، تو بھی بیٹھ. وہ بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا. بچہ برداشت نہیں ہوا، بابا سے کہنے لگا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے پیسے دے دو نا، جلدی سے میں چلا جاؤں، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی. بابا نے کہا بیٹھ. اب بچے کا معاملہ برداشت سے باہر ہوا. اب بچہ رونا شروع کر دیا، بلک بلک کے رو رہا ہے، بابا دے دو، بابا دے دو، میرا یہ ہوا. اتنا رویا اتنا رویا، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، بابا کا ایک مرید بہت ساری رقم لے کر کے حاضر ہوا. حضور اسے قبول فرما لے. لیا کہ تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا سب کو بانٹا، بچے کو بھی بانٹ دیا. وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے جو مانگنے والے تھے. انہوں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے، کوئی دینے والا نہیں آیا، اور یہ بچہ رویا تو دینے والا کیسے آ گیا؟ تو بابا فرماتے ہیں سنو، آنسو اگر نکلتے ہیں تو وہ مہربانی فرما ہی دیتا ہے. تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے کرم نہیں ہو رہا تھا. ایک رونے والا آ گیا، سب کا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہے رونا. سب کا بیڑا پار ہو گیا. اور اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. یہاں تو میمیکری آرٹسٹ کے پروگرام کراتے ہیں لوگ کہ تاکہ لوگ خوب ہنسیں، تاکہ دل مردہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہر ایک کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے. کسی کے گھر میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور بیٹا ایسے ہی بیٹھا ہے، رو نہیں رہا، گمسم بیٹھا ہوا ہے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ رو نہیں رہا، اس کو رلانا چاہیے. ایک بار رو لے گا نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، صدمہ کہیں دماغ پہ نہ لے دے. تو کوئی ایموشنل ایسی باتیں کرتے 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 پھر اس کے بعد جب وہ رو لیتا ہے نا تو ریلیکس ہو جاتا ہے. پتا چلا ٹینشن کا سولوشن رونا ہے. اور جب تک اللہ کے خوف سے ہم روتے تھے کوئی ڈپریشن میں نہیں تھا، اور جب سے یہ ہنسانے والے پیدا ہو گئے سب ڈپریشن میں چلے گئے، سب ڈپریشن میں چلے. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال بھی نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ بندہ مومن جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو، اللہ اس سے قبر میں سوال بھی نہیں پوچھے گا. اور آج کیا جوانی تھی یار، اسکول کی لائف اور کالج کی لائف کیا تھی، کیا انجوائے کرتے تھے. معاذ اللہ من ذالک. گناہوں کے زمانے کو یاد کر کے، اپنے پاپ کو یاد کر کے انسان سوچتا ہے وہ جوانی پھر ملتی تو کتنا اچھا ہوتا. رو، اپنے پاپ کو یاد کر کے رو، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو، اللہ کی نافرمانی یاد کر کے رو. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. تو پہلی چیز اللہ عز و جل نے فرمائی کہ دم العاصی، گنہگار کے آنسو. اب دوسری چیز سنیے گا غور سے، اللہ کی پسند کی بات عرض کرنا ہوں. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین،
مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو گنہگار توبہ نہیں کرتا نا، اس کو عذاب میں گرفتار کرنا مجھے پسند ہے. کتنی توبہ کر رہے ہیں ہم اور کتنے گناہ کر رہے ہیں. یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ کرائسس کا مسئلہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو، اناج کی قلت کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا کورونا کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے. زمین کے اندر کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. گندگی کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھنا، اس کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. پورا وجود پاپ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین. مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نافرمانوں کو، گنہگار کو عذاب کروں جو توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ سے دور بھاگتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو توبہ کیا کرو. اب جو آیت میں نے شروع کی تھی، اسی آیت کی اینڈ کی طرف اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے، جو پسند ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. تیسری بات، میرے رب کو کون سی پسند ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے اجابت دعوت المضطرین. بے قرار کی دعا کو قبول کرنا مجھے بہت پسند ہے. یعنی اگر کوئی بے قرار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے. آپ کو میں بتاؤں، دنیا کے کسی کے پاس بھی جا کر کے دیکھ لو، رونے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا. ایک بار آپ پہنچے کسی منسٹر کے پاس، یار تو بار بار آ جاتا ہے، کیا تیرے پاس؟ اس کو ہٹاؤ، اس کو جاؤ، ابھی آئے گا رونا شروع کر دے گا. دکھ والے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا. دکھیارے انسان کے دکھ کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کسی کہنے والے نے کہا لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا مذاق اڑائیں گے. لوگ تو ہنسنے والوں سے محبت کرتے ہیں، رونے والوں سے نہیں. وہ ذات ہے میرے رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے، بے قراروں کی فریاد سنتا ہے. وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے. اس کے دستے قدرت کے اندر ہے کہ ہر پریشانی کو وہ دور کر دے. کوئی برائی ایسی نہیں جس کو دور کرنا اس کے دستے قدرت میں نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دن یاد ہے آپ کو بے قراری ہوئی تو جا کے مسجد میں بیٹھ گئے اور جا کر تلاوت قرآن مقدس. دیکھیے بات تلاوت کی آئی تو جبریل امین کی تیسری بات بھی یاد آ گئی. یہ قرآن کا صدقہ ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دو باتیں تو بتا دی، اعانت المسکین اور ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا اور مسکینوں کی مدد کرنا. اور تیسری بات کہتے موانستو بکلمات رب العالمین، اللہ کے کلام سے دل کو بہلانا. یہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. پتا چلا دل بہلتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بہلتا ہے، گانوں سے نہیں بہلتا. لیکن قرآن پڑھنے بھی تو آتا ہو. بچے سے سبق سیکھو، سیکھو اس بچے سے. تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا بے قرار کی فریاد
اور بے قرار کی دعا مجھے بہت پسند ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا، توجہ چاہوں گا، الٹی زندگی چل رہی ہے، الٹی زندگی، اسی لیے فرمایا گیا بے قراروں سے دعائیں لیا کرو۔ یہ فرمان ہے، بے قراروں سے دعائیں لیا کرو، اس لیے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کو دو حدیث سے میں سمجھا دوں۔ بیمار بے قرار ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور بیمار سے جاؤ مزاج پرسش کے لیے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اور وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو آج کی نشست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں، ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراؤ نہیں، ہمارا مولا بہت بڑا ہے، وہ ہماری فریاد سننے والا ہے، ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو، گریہ‌وزاری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو راتوں دن ناراض کرنے کی کوشش۔ دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہو۔ کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو، راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرو۔ یاد رکھو، بے قرار ہو، رو، مصلی بچھاؤ، اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا، تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں، مانگا کریں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسے بھی زندگی بھر کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا، کام آئے گی یہ چیز۔ بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں، یوں تو فرق ہی فرق ہے، کہاں خدا اور کہاں بندہ۔ بندے کا معاملہ یہ ہے، اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے، اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے، اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والے کو اس کو منہ مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا، دعا نہیں کی، اسے نماز پڑھی، بھاگا جلدی جلدی۔ اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، دعا نہیں کرتا، مسجد سے نکل جاتا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے، اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا،
تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے. مانگنے والا بندہ